نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دن مسجد میں اعتکاف کرنا بہت ہی بڑی عبادت ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہر مسلمان کو اس سنت کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں اور کریم آقا کے دروازے پر سوالی بن کر بیٹھ جانا بہت ہی بڑی سعادت ہے۔ یہاں اعتکاف کے چند مسائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس مسئلے کو ذہن نشین کر لیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت کفایہ ہے۔ اگر محلے کے کچھ لوگ اس سنت کو ادا کریں تو مسجد کا جو حق اہل محلہ پر لازم ہے وہ ادا ہو جائے گا، اور اگر مسجد خالی رہی اور کوئی شخص بھی اعتکاف میں نہ بیٹھا تو سب محلے والے گناہگار ہوں گے، اور مسجد کا اعتکاف سے خالی رہنے کا وبال پورے محلے پر پڑے گا۔ جس مسجد میں 5 وقت کی نماز با جماعت ہوتی ہو اس میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہیے، اور اگر مسجد ایسی ہو جس میں 5 وقت کی نماز با جماعت نہ ہوتی ہو تو اس مسجد میں نماز با جماعت کا انتظام کرنا اہل محلہ پر لازم ہے۔ اعتکاف کے اندر یہ کام کرنے چاہیے: قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، ذکر و تسبیح کرنا چاہیے، دینی علم سیکھنا اور سکھانا چاہیے، انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام اور بزرگان دین کے حالات پڑھنا اور سننا اپنا معمول بنانا چاہیے۔ بے ضرورت اعتکاف کی جگہ سے نکلنا جائز نہیں، ورنہ اعتکاف باقی نہیں رہے گا۔ اعتکاف کی حالت میں پیشاب پخانہ اور غسل جنابت کے لیے باہر جانا جائز ہے۔ اسی طرح اگر گھر سے کھانا لانے والا کوئی آدمی نہ ہو تو گھر میں کھانا کھانے کے لیے بھی جا سکتا ہے۔ جس مسجد میں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو تو نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد میں جانا بھی درست ہے، مگر ایسے وقت میں جائے کہ وہاں جا کر تحیت المسجد اور سنت پڑھ سکے، اور نماز جمعہ سے فارغ ہو کر فوراً اپنے اعتکاف والی مسجد میں واپس آ جائے۔ اگر بھول کر بھی اپنی اعتکاف کی مسجد سے نکل گیا تب بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف میں بے ضرورت دنیاوی کام میں مشغول ہونا مکروہ تحریمی ہے، مثلا بے ضرورت خرید و فروخت کرنا۔ ہاں، اگر کوئی غریب آدمی ہے کہ گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں، وہ اعتکاف میں بھی خرید و فروخت کر سکتا ہے، مگر خرید و فروخت کا سامان مسجد میں لانا جائز نہیں۔ حالت اعتکاف میں بالکل چپ بیٹھنا درست نہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص ذکر و تلاوت کرتے کرتے تھک جائے تو آرام کی نیت سے اس کا چپ بیٹھنا ٹھیک ہے۔ بعض لوگ اعتکاف کی حالت میں بالکل ہی کلام نہیں کرتے بلکہ اپنا سر اور منہ ڈھانپ لیتے ہیں اور چپ رہنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ اعتکاف کی حالت میں بالکل چپ بیٹھنا درست نہیں۔ اچھی باتیں کرنی چاہیے، اچھی باتوں کی اجازت ہے، البتہ فضول باتیں اور بے ضرورت باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنا وقت ذکر و عبادت اور تلاوت و تسبیح میں گزارنا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں محض چپ رہنا کوئی عبادت نہیں۔ رمضان المبارک کے 10 دن اعتکاف پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جانا چاہیے، کیونکہ 20ویں تاریخ کا سورج غروب ہوتے ہی آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص سورج غروب ہونے کے بعد چند لمحے بھی اعتکاف کی نیت کے بغیر گزارے تو اس کا اعتکاف مسنون نہیں ہوگا۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا اعتکاف مسنون نہیں رہے گا۔
معتکف کو کسی کی بیمار پوسی کی نیت سے مسجد سے نکلنا درست نہیں۔ ہاں، اگر طبی ضرورت کے لیے باہر گیا تھا اور چلتے چلتے کسی کی بیمار پوسی کر لی تو صحیح ہے، مگر وہاں پر ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف تو مسنون ہے، ویسے مستحب یہ ہے کہ جب بھی آدمی مسجد میں جائے تو جتنی دیر مسجد میں رہنا ہو اعتکاف کی نیت کر لے۔ اعتکاف کی نیت دل میں کر لینا کافی ہے، اگر زبان سے بھی کر لے تو بہتر ہے۔ یہ اعتکاف کے چند مسائل ہیں، ان کو ذہن نشین کر لیں اور دوستوں تک بھی پہنچائیں تاکہ ان کا فائدہ ہو۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالی علم بالصواب۔